جناب شیخ محمد داؤد شاکر صاحب کو کہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں۔ شیخ محمد داؤد شاکر صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا۔ کافی دیر سے آپ تمام احباب ہمارے علماء کرام کے خطابات اور انتہائی دقیق اور علمی نکات سن رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام صحابہ کرام اور بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرتیں، ان کے فضائل اور مناقب روز روشن کی طرح واضح ہو گئے ہیں۔ قرآن کی روشنی میں، فرامین نبوی کی روشنی میں اور تاریخی حقائق کی روشنی میں مزید کچھ اب کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہی۔ میں صرف اپنی حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہوں اور صرف 3 حدیثیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، کیونکہ یہ پروگرام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے متعلق ہے۔ سیرت کا معنی آپ جانتے ہیں، کسی شخص کی پوری زندگی جس میں اس کا عقیدہ، جس میں اس کا عمل، جس میں اس کا اخلاق، اس کی عادات، اس کے کارنامے، اس کی خدمات، ساری چیزیں آتی ہیں۔ ہم کیا گواہی دیں گے ابو بکر صدیق کی سیرت کی؟ کہ ابو بکر صدیق کی سیرت، اس پر کسی روشنی ڈالنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے۔ یہ رسول اللہ کی گواہی ہے۔ ایک تو اس اعتبار سے کہ ابو بکر صدیق رسول اللہ کے ساتھ رہے، دوسرا اس اعتبار سے کہ رسول اللہ کی گواہی یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے گواہی ہے۔ بس ان 3 حدیثوں کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ نمبر 1، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کے بارے میں فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ صحیح بخاری مسلم اور پوری سیاہ ستہ کی یہ حدیث ہے کہ دنیا والوں، اگر میں نے دنیا والوں میں سے، انسانوں میں سے، اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو خلیل بنانا ہوتا، یہ خلت یا خلت تعلق، دوستی، محبت کا سب سے اونچا درجہ ہوتا ہے۔ اگر میں نے کسی کو خلیل بنانا ہوتا تو میں ابو بکر صدیق کو خلیل بناتا، لیکن کیونکہ خلیل ایک ہوتا ہے اور میں نے صرف اللہ کو خلیل بنا لیا ہے، اس لیے اب انسانوں میں سے میں کسی کو خلیل نہیں بنا سکتا۔ لیکن اگر اس کا کوئی حقدار ہوتا تو ابو بکر صدیق ہوتا۔
مجھے بتائیں اس سے بڑھ کر کسی کی سیرت اور کردار کی طہارت اور پاکیزگی کا کیا اظہار ہو سکتا ہے؟ دوسرا فرمان صحیح بخاری کی حدیث سے فرمایا ان من امن الناس علی فی مالہ و نفسہ ابو بکر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سن لو اچھی طرح، سب سے بڑھ کر جس نے اپنی جان اور مال کے ساتھ مجھ پر احسان کیے ہیں، سب سے بڑھ کر جس نے اپنی جان اور مال مجھ پر نچھاور کی ہے، تم میں وہ سب سے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ گواہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا رسول کی گواہی در حقیقت اللہ کی طرف سے گواہی ہوتی ہے۔ یہ رسول اللہ کی یہ ابو بکر صدیق کی پوری زندگی تھی کہ اپنی جان بھی اللہ کے رسول پر قربان کرتے رہے اور اپنا مال بھی اللہ کے رسول پہ قربان کرتے رہے، جس کی گواہی خود رسول اللہ نے دی۔ اور آخری بات، آخری گواہی جو سب سے عظیم گواہی ہے، سب سے عظیم حدیث ہے، جس کا تذکرہ مجھ سے پہلے علماء سے سن چکے ہیں کہ مرض الموت میں جب آپ بیمار ہو گئے اور مسجد میں آ کر مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے کے قابل نہیں رہے، یہ 4 اور 5 دن جتنے بھی دن اور جتنے بھی نمازیں تھیں، ان کی امامت کا جب مسئلہ آیا رسول اللہ کو بتایا گیا کہ لوگ آپ کے منتظر ہیں، آئیے نماز پڑھائیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ میرے ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نمازیں پڑھائے۔ اور یہ 4 یا 5 دن کی ساری نمازیں ان صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ابو بکر صدیق نے پڑھائی، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً امام بنایا، جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اپنے مصلی پہ کھڑا کر کے امام بنایا۔ اس امامت کے منصب پر فائز کرنے سے بڑھ کر کسی کی سیرت کی، طہارت کی، کردار کی، خدمات کی، کارناموں کی کوئی گواہی ہو سکتی ہے؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہیاں ہیں ابو بکر کے بارے میں۔ اب جو ان گواہیوں کو نہیں مانتا نہ مانے، اللہ کے رسول ان کے متعلق گواہیاں دے گئے ہیں۔ ابو بکر صدیق پر یا ان صحابہ پر کیچڑ اچھالنے والے در حقیقت یہ پورے قرآن کے منکر ہیں، در حقیقت یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور فرامین کے منکر ہیں۔ اللہ پاک ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے عقیدے اور منہج کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔